آپ میں بہت سے لوگوں نے جنگل بک فلم یا کارٹون میں موگلی کے کردار کے بارے میں سنا تو ہوگا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے موگلی جس نے بیڑیوں کے درمیان پرورش پائی، اس کا کردار افسانوی نہیں بلکہ ایک حقیقی شخص سے متاثر ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں آپ تک۔ 19ویں صدی کے اس شخص کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ دینا سینچر نامی شخص 1860 کی دہائی میں پیدا ہوا۔ اسے ایک شکاری گروپ نے فروری 1867 میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں بیڑیوں کے ایک غار سے دریافت کیا۔ اسی شخص سے متاثر ہو کر جنگل بک کے مصنف نے کہانی لکھی، مگر حقیقی کہانی اتنی پرمسرت نہیں جتنی موگلی کی تھی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب شکاریوں نے 6 سال کی عمر میں دینا سینچر کو دریافت کیا تو وہ انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک جانور کی طرح چاروں ہاتھوں سے چلتا تھا اور بیڑیوں کے غور کا حصہ تھا۔ جب شکاریوں نے دینا کو بیڑیوں کے ساتھ غار میں جاتے دیکھا تو انہیں شدید دھچکا لگا، جس کے بعد انہوں نے اس پراسرار بچے تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ شکاریوں نے سب سے پہلے غار میں آگ لگا کر اس بچے سمیت بیڑیوں کو باہر نکالا۔ اس کے بعد بیڑیوں کو مار کر بچے کو ساتھ لے گئے۔ اس پراسرار بچے کو ایک یتیم خانے میں پہنچایا گیا اور اس کا نام سینچر رکھا گیا۔ انسانی زندگی کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو یتیم خانے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یتیم خانے کے عہدیداروں نے اسے پاگل سمجھ لیا۔ سینچر نے متعدد افراد کی کوشش کے باوجود کبھی بولنے اور لکھنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ وہ دیگر افراد سے بات چیت بھی جانوروں کی آواز میں کرتا تھا۔ تاہم چند سال وہاں گزارنے کے بعد اس نے انسانوں کی طرح چلنا تو سیکھ لیا، مگر پھر بھی اسے کپڑے پہننے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ یتیم خانے میں وہ پکے ہوئے گوشت کو کھانے سے انکار کرتا تھا، جبکہ اپنے دانتوں کو ہڈیوں سے تیز کرتا رہتا تھا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود سینچر ایک دوست بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بھی ایک ایسا بچہ تھا جو جانوروں کے ساتھ پلا بڑا تھا۔ ممکنہ طور پر اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے۔ انسانوں کے ساتھ 10 سال رہنے کے بعد بھی دینا سینچر بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ لوگوں کے خیال میں اپنے بچپن کا بڑا حصہ بیڑیوں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ انسانوں میں خود کو کسی ایلین جیسا سمجھتا تھا جسے زبردستی گھر سے الگ کر دیا گیا ہو۔ دینا سینچر نے بہت کم انسانی عادات کو اپنایا تھا، لیکن اس کی موت کی وجہ بھی انسانی عادات اپنانے کی وجہ سے ہوئی، اور وہ تھی تمباکو نوشی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو گیا۔ اسی بیماری کے نتیجے میں 1895 میں 29 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر جوزف ریڈارڈ کپلنگ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تحریر کی، مگر انہوں نے کبھی واضح طور پر یہ تسلیم نہیں کیا کہ موگلی کا کردار دینا سینچر سے متاثر تھا۔ کہانی کے کچھ حصے ویسے ہی ہیں جیسے دینا کی زندگی میں نظر آئے، البتہ موگلی کے برعکس دینا نے اپنی مرضی سے جنگل کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ اسے زبردستی انسانی معاشرے کا حصہ بنایا گیا تھا۔ آپ کے خیال میں اصل کہانی کیا تھی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔